السلام علیکم۔ پارٹ 44۔ سونا مشکل تھا، نیند کیسے آ سکتی تھی؟ ساری رات میں اس کے بارے میں سوچتی رہی، اور میری ان تاریک اور خوفناک سوچوں کا اختتام روشنی کے ایک مدھم کرن پر آ کر ہوتا۔ مجھے کوئی ایسا شخص تلاش کرنا ہوگا جو میری مدد کرے۔ میں اپنا انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو یہی کام ان کی پتنیوں کے ساتھ کرے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ توہین اور ذلت کے احساس کیسے ہوتے ہیں۔ مجھے پتا تھا میں اس وقت تک نہیں سو پاؤں گی جب تک میں ایسے کسی آدمی کو تلاش نہ کر لوں، کیونکہ میں اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھی کہ میں اکیلے یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتی۔ اچانک مجھے اپنے کزن کیلاش یاد آیا۔ وہ میری ایک پھپھو کا بیٹا تھا، یعنی باپو کی بہن کا۔ وہ بھی ہماری طرح ملاح تھا اور جمنا کے اس پار تیونگا نامی گاؤں میں رہتا تھا۔ باپو کو وہ اتنا پسند نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کیلاش کچھ زیادہ ہی ہمارے گھر آتا ہے اور ہمیشہ میرے گرد منڈلاتا رہتا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا، میں اسے دیکھ لوں گا۔ صبح ہونے اور ماں کو خبر ہونے سے پہلے کہ میں جا رہی ہوں، میں نے دریا کی طرف دوڑ لگا دی۔ کشتی ران کی آنکھیں نیند سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں نے دریا پار کیا اور کیلاش کے گاؤں کی طرف دوڑ پڑی۔ میں نے کیلاش کو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے پوری اشتیاق نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہم تینوں وہاں جائیں گے اور ان سے نبٹ لیں گے۔ ہم کل صبح جائیں گے۔ اب تم میرے پاس بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ نہیں، ہمیں اسی وقت وہاں جانا ہوگا، میں نے کہا۔ نہ کہ کل چلیں گے، آج ادھر میرے پاس رہو، ہم کل صبح چلیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ویسی کی ویسی ہو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ واپس آتے ہوئے میں روتی رہی۔ میں اس وقت تک روتی رہی جب ماں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ میں کیلاش سے ملنے گئی تھی، اس سے یہ کہنے کہ میری مدد کریں۔ کوئی نہیں تمہاری مدد کرنے والا، کوئی بھی ہماری حمایت نہیں کرے گا۔ کیا تم سمجھتی ہو وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، تم سچ کہتی ہو، میں نے کہا۔ کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کرنے والا۔ میں مڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ میں گھاس کاٹنے جا رہی ہوں، یا اندر بند نہیں رہ سکتی۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی۔ گھاس کاٹنے جانا ہے تو کنجن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کنجن ہمارے پڑوس کی بیٹی تھی۔ ایک روز پہلے جب ہم نے گاؤں والوں کو بتایا کہ سرپنچ کے لڑکے نے مجھے پکڑ کر میرے ساتھ دست درازی کی، تو کنجن کی ماں گاؤں کی واحد عورت تھی جس نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور یہ کہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، بلکہ اس نے ہمیں قریبی گاؤں کے ایک ٹھاکر کے بارے میں بتایا۔ اس گاؤں کا نام نریحان تھا۔ کنجن نے کہا نریحان کا وہ ٹھاکر ہماری مدد کر سکتا ہے۔ میں صحیح طور پر تو سمجھ نہ پائی تھی کہ یہ نریحان کا ٹھاکر کون ہے، لیکن اتنا جان گئی تھی کہ یہ کوئی امیر آدمی ہے۔ ٹھاکر ملاحوں سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، اس بات کا مجھے علم تھا۔ میں نے اسے تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کنجن مجھے اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ نریحان گاؤں کے اس ٹھاکر کا نام پھول سنگھ تھا۔ وہ گاؤں کا مکھیا تھا۔ کنجن کی ماں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے سرپنچ کے ساتھ اس کا تنازع بھی ہے۔ اپنی ماں سے بغیر کوئی لفظ کہے میں نے اپنی برانتی اٹھائی، جیسے میں کھیتوں میں گھاس کاٹنے جا رہی ہوں۔ میں کنجن کو ساتھ لے کر نریحان گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں جانے کے لیے ہمیں جمنا کے ساتھ ساتھ ایک کوس یا اس سے کچھ زیادہ فاصلہ طے کرنا تھا۔ میرے دانت بھینچے ہوئے تھے اور میں قدم بڑھائے چلی جا رہی تھی، اور جب سے یہ واقعہ ہوا تھا میں نے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، انتقام، انتقام۔ اور میں جانتی تھی کہ میں تنہا کسی کی مدد کے بغیر وہ انصاف حاصل نہیں کر سکتی جو میں چاہتی تھی۔ جب میں گاؤں پہنچی تو دیکھا کہ مردوں کی ایک ٹولی غلے کے گودام کے پاس جمع ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں کسی کی تلاش ہے۔ میں ہوں پھول سنگھ، ایک آدمی نے گرجدار آواز میں کہا۔ کون ہو تم؟ وہ چھریرا اور ذرا دراز قامت تھا، ایک ٹھاکر۔
میں ایک فاصلے پر رہی، لیکن مجھے بولنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں اپنا نام بتانے سے بھی قاصر تھی۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ میں نے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیا کام چاہیے؟ اگر ایسا ہے تو تمہارے لیے کوئی کام یہاں نہیں ہے۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور میری آنکھوں سے آنسوں کی گنگا جمنا بہہ نکلی۔ اس نے مجھے قریب آنے کے لیے کہا اور اس بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اس کے چرن چھوئے اور اسے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتانے لگے۔ شروع میں میری آواز میں لرزش تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اپنی لکن پر قابو پا لیا اور کھل کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے اسے وہ باتیں بھی بتائیں جنہیں زبان پر لانے کی لڑکیوں کو ممانعت ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ گینگ کا سرگنا کون تھا، اور اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بتایا تو وہ ہمارا بھی برا اشر کریں گے۔ ٹھاکر یہ سب کچھ سن کر ششدرہ رہ گیا۔ اپنے گاؤں میں واپس جاؤ، اس نے کہا۔ میں آج رات ہی اس کا جواب دوں گا۔ کیا میں آپ کی واپسی تک یہاں ٹھہر سکتی ہوں؟ میری ماں کہتی ہے کہ ہم جیسے غریبوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تم یہاں نہیں ٹھہر سکتی، تمہیں اپنے گاؤں میں واپس جانا ہوگا۔ میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ نہ میں آج رات آؤں گا۔ اس کے اصرار نے مجھے خوفزدہ کر دیا، لیکن مجھے ابھی تک اس کی باتوں پر یقین نہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ آخر وہ ایک غریب نالہ کی لڑکی کے لیے سب کچھ کیوں کرے گا؟ میں نے اسے پرنام کیا اور واپسی کے لیے راستے پر ہو لی۔ دریا کے ساتھ ساتھ واپسی آتے ہوئے میں نے راستے میں کچھ گھاس بھی کاٹ لی۔ اگر میری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں نے کس ٹھاکر سے بات کی ہے تو اس بات سے قطع نظر کہ کیا بات کی ہے مجھے تھپڑ ضرور پڑے گا۔ گارا کر مویشیوں کو گھاس ڈالتے ہوئے میرا ذہن انہی سوچیں میں الجھا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میرا ذہن اس واقعے کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ میں اب سو بھی نہیں سکتی تھی، بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ خاموش بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ماں سچ کہتی تھی کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ میں ان کی طرح نہ تو مار کھا سکتی تھی نہ توہین برداشت کر سکتی تھی۔ میری جگہ اگر میری بہن ہوتی تو شاید وہ آتم ہتیا کر لیتی۔ وہ چپ رہنے کے اصول کی بھی پاسداری کرتی۔ مجھے نہ تو ایسی باتوں کا کوئی خیال تھا اور نہ ہی ان پر یقین تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ٹھاکر جس کا نام کول سینگیا نہیں آئے گا۔ وہ ہم جیسے لوگوں کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسے اس سے کیا غرض؟ میں سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کوئی اور کوشش کرنی چاہیے۔ پولن تم کہاں جا رہی ہو؟ کہیں بھی نہیں، یہیں سین میں ہوں۔ اور میں ہوا کی طرح تیز رفتاری اس جمنا کی طرف بھاگی۔ میرا رخ ایک بار پھر کیلاش کے گھر کی طرف تھا، جاری رہا۔